یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کتنی کریم ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ اللہ نے ہدایت کا تقسیم کرنا اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ہدایت کا تقسیم کرنا کس کے ہاتھ میں رکھا؟ اپنے ہاتھ میں۔ اگر ہدایت کا تقسیم کرنا اللہ کسی کے حوالے کر دیتے تو وہ یقیناً اس حبشی غلام بلال کو تو بھول ہی جاتا۔ سوچو تو صحیح، قریش کے سردار بڑے بڑے موجود ہیں، قریش کے بڑے بڑے ذمہ دار موجود ہیں، اور تو اور ابو طالب، ایک چچا جنہوں نے پوری زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ نے ہدایت سے محروم کر دیا۔ ایک چچا کا قاتل، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے قرآن پہ قرآن نازل کر رہے، آیتوں پر آیتیں نازل کر رہے۔ 3 دفعہ جبرائیل آئے ہیں وحشی کے پاس، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ یہ وحشی شرط لگاتے، حیات صحابہ کے اندر لکھی ہوئی بات ہے، یہ وحشی شرط لگاتے، اوپر سے آیت نازل ہوتی ہے، پھر دوبارہ وحشی شرط لگاتے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کی مرضی ہے چاہے مغفرت کرے یا نہ کرے۔ پھر دوبارہ آیت نازل ہوئی، پھر اس کے بعد وحشی نے یہ شرط لگائی، مجھے نہیں پتا میری مغفرت ہوگی نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہ آیت، یہ اس کے علاوہ اور کوئی آیت، یہ آیت نازل ہوئی۔ یہاں تک کہ وحشی نے بات کو کیا کر لیا؟ قبول کر۔ اس واسطے میرے محترم دوستو، اس وقت ہم بہت تیزی سے اجتماعات کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہم بہت تیزی سے مجمع کو جمع کرنے کو کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ اس وقت ہم سمجھ رہے ہیں بڑے جلسے کا ہو جانا کامیابی نہیں، اصل کامیابی ایک ایک جلسے والے کے دل کے اندر اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا پیدا ہونا، اس امت کی فکر کا پیدا ہونا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غم تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فکر تھی، جو طریقہ دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس طریقہ دعوت کا پیدا ہونا، یہ اصل ہمارے جلسے کی کامیابی ہے۔ یہ ہمارے اصل جلسے کی کیا ہے؟ کامیابی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے آپ کو دعوت میں تھکاتے، ایسا دعوت میں تھکاتے کہ اللہ جل جلالہ عمن والوں کو ترس آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دعوت میں اپنے آپ کو تھکاتے، ایسا تھکاتے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ترس آ جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اپنے آپ کو دعوت میں تھکاتے، ایسا تھکاتے کہ دشمنوں کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آ جائے گا۔ ایسی کبھی ہم نے کی محنت؟ ایسے ہم نے کیا کی کبھی؟ یہ ہر ایمان والے کے ذمے جو محنت ہے، ہم وہ محنت بتا رہے ہیں آپ کو۔ ایک ایک گلی کے اندر ہونے والی جو محنت ہے وہ سمجھانا چاہتے ہیں آپ کو۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھرا کرتے تھے، دعوت دینی شروع کی۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اگر ان لوگوں نے بات کو قبول نہ کیا تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے؟ کیا اپنے نفس کو آپ ہلاکت کے اندر ڈال لیں گے اگر ان لوگوں نے بات کو قبول نہ کیا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے کہ صبح سے لے کے شام تک ایسی محنت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ جاتا۔ صبح سے لے کے شام تک ایسی دعوت، ایسی عبادت کرتے کہ اللہ جل جلالہ عمن والوں کو ترس آ جاتا۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس واسطے نازل نہیں کیا تھا آپ کے اوپر کہ آپ کو مشقت کے اندر ڈال دے۔ ایسا ترس اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایسی دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے لے کے شام تک دیتے کہ صحابہ رضی اللہ مجمعین کو ترس آ جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر۔ یہ دعوت ہے کہ چہرے کا رنگ بدل گیا، کپڑوں کا رنگ بدل گیا۔ صبح سے لے کے شام تک چہرے کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک کپڑوں کا رنگ بدل گیا، صبح سے لے کے شام تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے، بیٹی دیکھ کر رونے لگتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی دیکھ کر کیا ہو رہی؟ اے بیٹی رو مت، کوئی کچا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا، کوئی پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں تیرے باپ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ عزت والے عزت کے ساتھ دین کو قبول کریں گے، جن کے اندر عزت نہیں ہوگی اللہ ذلیل و رسوا کر کے بات قبول کروائے گا۔ اللہ کیا کریں گے؟ یہ بات ہے۔ داعی کبھی بھی اپنی ہمت نہیں ہارتا، اس بات کو ہمیشہ ہماری یاد رکھیے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے دیتے تھک جایا کرتے تھے، ایسے تھک جایا کرتے تھے ساتھیوں کو ترس آنے لگا کرتا تھا۔ حکم بن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جماعت نے دعوت دی، انہوں نے بات قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو امن دیا، امن دے کر اپنے پاس لے کر آئے، اپنے پاس لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ دعوت دیتے رہے، تھک گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سمجھ رہے ہماری بات کو؟ تھک گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے، جب دعوت دیتے دیتے تھک گئے تو پھر حکم بن کیسان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر میں فرمایا رسول اللہ اجازت دیجیے میں اس کے ٹھکانے پر پہنچاتا ہوں، یہ بات نہیں مانے گا آپ کی، نگاہ پھیری، پھر دوبارہ سمجھانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر اور سمجھایا، حکم بن کیسان نے بات کو مان لیا کہ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا یہ دوزخ میں جاتا، اب یہ جنت میں جائے گا، یہ بنیاد ہے ہماری، یہ ہماری کیا ہے، یہ سمجھ پا رہے ہماری بات۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ترس کھا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو اور دشمنوں کو ترس آ جایا کرتا تھا۔ کس کو ترس آ جایا کرتا تھا؟ اللہ کو ترس آ جایا کرتا تھا، اپنے ساتھیوں کو محنت کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ترس آ جایا کرتا تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ دشمنوں تک کو آپ کے پاس ترس آیا کرتا تھا۔ حیات الصحابہ کی جلد اول کے اندر لکھا ہوا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جا کر دعوت دیتے، دعوت قریش قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر دوبارہ بے قراری بے چینی ہوئی۔ ایک بے قراری کا نام دعوت ہے، ایک بے چینی کا نام، کسی انتظام کا نام دعوت نہیں ہے، یہ سمجھ لو آپ ہمارا پورا مجموعہ بات۔ صبح سے لے کے شام تک کا ایک نظم بنا ہوا ہے، اتنے بجے ہم گشت کر لیتے ہیں، 3-4 گلیوں میں ہم چکر لگا لیتے ہیں، فلاں سے ہم ملاقات کر لیتے ہیں، سال پورا ہوتا ہے ہم اجتماع کر لیتے ہیں، مہینہ پورا ہوتا ہے ہم سے روزہ لگا دیتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے غلبہ حال کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آتی، دعوت کا حال غالب ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ تمام تر حالات کے مقابلے میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حال دعوت کا غالب تھا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین کا حال غالب تھا، متواصل الاحزان، دائم الفکرہ، ہمیشہ غمزدہ رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ فکر مند رہنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کو چھوڑ دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آرام کو چھوڑ دینے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جوتے بھر گئے خون سے، نعلین مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ طائف والے ایسے بدبخت لوگ تھے، پتھر برسا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، چلنے کی ہمت نہیں رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بدبخت ایسے پتھر برسا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرن ثالث تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، آپ کو ہوش نہیں تھا کہ آپ کہاں چل رہے ہیں، ایسی حالت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ طائف والے ام عائشہ نے پوچھا ایک مرتبہ کہاں سب سے زیادہ غم ہوا آپ کو؟ اے عائشہ تیری قوم طائف والوں نے جب مجھے طائف میں دعوت کو انکار کیا تھا، سب سے زیادہ غم مجھے طائف میں ہوا۔ کہاں ہوا تھا سب سے زیادہ غم؟ طائف میں ہوئی۔ ایسا غم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں ہو رہا؟ طائف کے اندر۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے، ایک انگور کے باغ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے دشمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانی دشمن عتبہ اور شیبہ سامنے بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے غلام عداس کے ساتھ انگور بھیجے۔ یہ حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو بہت چھوٹے چھوٹے حالات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ کس سے متاثر ہو جاتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہاں، چھوٹے چھوٹے حالات سے کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں۔ اجی ہم کیسے کام کر لیتے، یہ تو موقع ہی نہیں تھا کام کرنے کا، اجی ہم کیسے کام کر لیتے، یہ ابھی حالات ہی نہیں تھے کام کرنے کے، اجی ہم کیسے حال کام کر لیتے، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، نہیں سمجھ پا رہے ہماری بات۔ فلاں کام ہوتا ہم کر لیں گے، فلاں مسئلہ ہوتا ہم کر لیتے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا۔ عتبہ طائف میں سرداروں نے دعوت قبول نہیں کی، طائف کے نوجوانوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں عتبہ اور شیبہ، آسمان سے فرشتہ آ چکا ہے کہ آپ اجازت دیجئے پوری بستی کو ہم ختم کر ڈالیں، یہ بستی بات قبول نہیں کرے گی۔ فرما رہے نہیں، ہرگز نہیں، میں ان کی نسلوں کے اوپر محنت کروں گا۔ ان سب کے باوجود عداس غلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے۔ کس کو دعوت دے رہے؟ عداس غلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے۔ یونس ابن متہ کے واقعات عداس غلام کو سنا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری قوم میں ایک نبی آئے تھے، ایسے تھے، انہوں کی یہ صفات تھی۔ وہ غلام عتبہ اور شیبہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے خون والے پیروں کے اوپر پیار کر رہا، سجدہ کر رہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ کہہ رہا کہ آپ یقیناً سچے آدمی ہیں۔ یہ دونوں پوچھ رہے، ارے تو نے تو کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، ان کے ساتھ تو نے کیا چیز دیکھی؟ کہنے لگا یہ ایک نیک آدمی ہے، یہ ایک سچے آدمی ہے، میری قوم میں میرے نبی کو یہ جانتے ہیں، میرے قوم کے میرے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس میرے محترم دوستو بزرگو، یہ حال ہمارا ہونا چاہیے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اور سب سے اہم ترین ذمہ داری وہ روزانہ انفرادی دعوت دینا ہے۔ اپنا مشغلہ بنا لو روزانہ انفرادی دعوت دینے کو۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب تک دعوت غذا کا کام نہ دینے لگے، کانٹا سی معلوم ہوتی ہے، کانٹا سی معلوم ہوتی ہے۔
جب تک دعوت کیا نہ ہو، دعوت اور عبادت اس کا کام نہ دینے لگے، غذا کا کام نہ دینے لگے. جس طرح غذا ہوتی ہے نا، 2 پہر کا رات کا کھانا نہیں کھایا، بستر پر لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کوئی نیند کیوں نہیں آ رہی؟ یہ پیٹ خالی ہے، اس واسطے نیند نہیں آ رہی. آج صبح سے کام میں لگا ہوا تھا، کھانا نہیں کھایا. نہ کھانا کھانے کا ضعف جس طرح انسان کو محسوس ہوتا ہے، اسی طرح دعوت نہ دینے کا ضعف ہمیں محسوس ہونا چاہیے. اسی طرح کس کے نہ دینے کا ضعف؟ دعوت نہ دینے. روزانہ اللہ کی بڑائی کو نہ بولنے کا ضعف ہمیں محسوس ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بڑائی کا بولنا یہ ایمان کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے. روزانہ کا ایک وظیفہ متعین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کسی کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھا کرتے تھے کہ خود چل کر اسے دعوت نہ دے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے پاس خود جاتے دعوت دینے. مکے میں ہے، ہر ایک کو دعوت دے رہے، مدینے میں ہے، ہر ایک کو دعوت دے رہے، فتح مکہ کا موقع ہے، ہر ایک کو دعوت دے رہے. کچھ بہت اہم بات آپ سے میں کہنا چاہ رہا پورے مجمع سے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو فرمایا کرتے تھے. میاں جی محراب اس بات کے ناقل ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی 2 حصوں میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کتنے حصوں میں ہے؟ 2 حصوں میں. ایک مبارک زندگی کا حصہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہے، ایک مبارک زندگی کا حصہ مدینہ منورہ کی زندگی ہے. مکہ مکرمہ میں کوئی سننے والا نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا. چھپ چھپ کر دعوت دی جا رہی، چھپ چھپ کر نماز پڑھی جا رہی ہے، گھروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حالات بگڑتے بگڑتے یہاں تک آگے ہر قبیلے والا تلوار لے کر قتل کے واسطے مجتمع ہو گئے، جمع ہو گئے. ایسے حالات اس کے ہیں مکہ مکرمہ کی. دوسری طرف مدینہ منورہ کے حالات ایسا عملہ ہے، کسی نبی کو ایسا عملہ نہیں ملا. ایسے بات کے سمجھانے والے کسی نبی کو ایسی بات سمجھانے والے نہیں ملے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عملہ. اچھی بات ہے جو ہم آپ پورے مجمع کو سمجھانا چاہتے ہیں، خاص طور سے آپ کے مہاراشٹر کے آج پرانے ذمہ دار جمع ہیں، وہ اچھی طرح سمجھے ہماری بات. حضرت فرمایا کرتے تھے جو طریقہ دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں تھا، وہی طریقہ دعوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں رہا. استقبال نے کام کی ترتیب کو تبدیل نہیں ہوئی. استقبال نے کام کی ترتیب کو کیا نہیں ہونے دیا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بات کو رد کرنے والے، یہاں بات کو قبول کرنے والے، وہاں ایک ایک کے پاس جا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہہ رہے اے محمد کیا تم ابھی تک مایوس نہیں ہوئے؟ یہاں مکہ مدینہ منورہ میں یہی حال ہے. مسجد بھری ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نئے آدمی واصلہ ابن اسقا مسجد میں آئے، ساری مسجد کو پار کر کر واصلہ ابن اسقا کے پاس گئے. اے واصلہ ہماری بات مان لو، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ جی میں ہجرت کر کر آیا ہوں، تمہارا آنا بہت مبارک. عدی بن حاتم آئے، خود چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے. اکرمہ ابن ابی جہل آئے، خود چل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہے. حکم بن کیسان آئے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے. کون سا موقع ایسا ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے واسطے خود آگے نہ بڑھے؟ نہیں سمجھ رہے ہماری بات. ایسا ہمارا ہر ایمان والے کا معمول ہونا چاہیے. اس ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری سمجھنی پڑے گی کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے چل پھر کر امر بالمعروف کرنا، چل پھر کر نہی عن المنکر کرنا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. ورنہ مل گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اما عائشہ سمجھ گئی کوئی بڑی بات پیش آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. پوچھا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فوراً دیوار سے جا کر چمٹ گئی اما عائشہ کہ اللہ کے رسول باہر نکلے، کیا ہوا ہے، کیا بات آئی؟ سیدھے منبر پر تشریف لے گئے. منبر پر جا کر فرمایا امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو. اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا، کیا مطلب ہوا؟ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا اگر تم نے چھوڑ دیا تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ تمہارے اوپر ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیں گے. تم بد دعائیں کرو گے، تمہاری بد دعائیں بھی قبول نہیں ہوں. کیا کرو گے؟ بد دعائیں کرو گے، تمہاری بد دعائیں بھی کیا نہیں ہوگی؟ قبول نہیں. سمجھو ہماری بات. جتنا حالات آئے ہوئے ہیں، جتنے حالات کی خرابی ہے، وجہ کیا ہے؟ ہر موقع پر دعوت کو ہم نے چھوڑا. ہر موقع پر ہم نے دعوت کو چھوڑا. ہم یہ سمجھ رہے ہم نماز پڑھ رہے، ہماری نماز ہمارے لیے کافی ہے. ہم روزہ رکھ رہے، ہمارا روزہ ہمارے لیے کافی ہے. ہم زکات دے رہے، ہم زکات دینا ہمارے لیے کافی ہے. ہم نے حج کر لیا، ہمارا حج ہمارے لیے کافی ہے. ایسا عابد
جس نے رتی برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی، جب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فرشتوں کو جاؤ پوری بستی کو پلٹ دو جا کر، اے اللہ فنا عابد رہتا ہے اس میں، تو اس نے رتی برابر آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی ہے، اس کے ساتھ اس بستی کو پلٹ دو لے جا کر، اس کے ساتھ اس بستی کو، کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے میرے حکم توڑے جا رہے تھے، اس کے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ علماء نے 3 درجے لکھے، سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہاتھ سے برائی کو بدلا جائے، اگر ہاتھ سے نہیں بدل لے زبان سے برائی کو بدلا جائے، زبان سے نہیں بدل لے تو دل سے برائی کو برا سمجھ کر دعاؤں کے ذریعے اس کو بدلا جائے، اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھ رہے تو اس کے دل کے اندر ایک ذرہ برابر بھی ایمان نہیں۔ اب خود غور کرنے کی بات، کتنی دعاؤں کے ذریعے ہم برائی کو بدلوا رہے ہیں، یہ چل پھر کر جہاں قدرت ہے وہاں کتنی ہم ہاتھ کے ذریعے برائی کو بدلوا رہے ہیں، جہاں ہم زبان سے بدلوا سکتے ہیں، 2 لفظ صحیح کہہ سکتے ہیں، 2 لفظ کی دعوت دے سکتے ہیں، ہم کس کو دعوت دیں؟ ہر ایک اپنی دنیا میں مگن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی باقاعدہ، ایک کشتی ہو، کشتی کے اندر سارے لوگ جمع ہو، اس کشتی کے اندر نیچے والے بار بار کے ہمیں اوپر جانا پڑے گا، اوپر جا کر ہمیں جو ہے پانی لینا پڑے گا، کیا ہی اچھا ہم نیچے ہی ایک سوراخ کر لیں، سوراخ کر کر اس کشتی کے اندر سے پانی نکال لیا کریں، بار بار اوپر جانے کی ضرورت ہے۔ ایمانداری سے بتائیے آپ سب کے سب، اگر اس کشتی والوں نے اس سوراخ کرنے والے کو نہیں روکا، نہیں جی ہم تو اوپر والے، ہمیں کیا ضرورت ہے روکنے کی، یہ تو نیچے سوراخ کرنے دو، آپ بتاؤ کوئی بچے گا کشتی کے اندر؟ نہیں، اس طرح اس سوراخ کرنے والے کو روکنا کشتی کے ہر فرد کی ضرورت ہے اپنی جان بچانے کے واسطے۔ اسی طرح جو محلے میں بے نمازی، اسے نمازی بنانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، محلے میں جو بے روزے دار ہے اسے روزے پر لانا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، محلے میں جو حج نہیں کر سکتا استطاعت کے باوجود اسے حج پر لے کر آنا ہر ایک محلے والے کی ذمہ داری ہے۔ سمجھو ہماری بات، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے کر گئے ہیں، ورنہ آنے والے حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر دعوت پر داعی نہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، پیاری مثال حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ٹریفک پولیس والا، حضرت فرمایا کرتے تھے ٹریفک پولیس والا ایک چوراہے پر کھڑا ہوا ہوتا ہے، کس پر کھڑا ہوتا ہے؟ چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، ایک لائن کو روکتا ہے، ایک لائن کو چلاتا ہے، یہ لکھا ہوا بیان ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، ایک لائن کو روکتا ہے، ایک لائن کو چلاتا ہے۔ یہ ٹریفک پولیس والا اپنی ذمہ داری سے ہٹ گیا، اخبار پڑھنے چلا گیا، ٹریفک پولیس والا ہٹ کر کسی دکان چائے پینے چلا گیا، ٹریفک پولیس والا ہٹ کر استنجا میں چلا گیا، اپنی کسی ضرورت پر، اپنی ذمہ داری پر کسی دوسرے کو کھڑا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پر کسی دوسرے کو کھڑا نہیں کیا۔ اب جو بھی حادثہ ہوگا، حادثہ کرنے والے کو بعد میں پکڑا جائے گا، پہلے ٹریفک پولیس والے کو پہلے کس کو پکڑیں گے؟ کوئی تمہارے اوپر ایک ذمہ داری تھی، تم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے پہلے تمہاری پکڑ، لیکن اگر یہ اپنی ذمہ داری پر کھڑا ہو، اپنی ذمہ داری پر ہو، اسے کوئی نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، جو بھی حادثہ کرنے والا ہے وہ حادثہ کرنے والے کو پکڑیں گے۔ یہی حال ہے، بالکل یہی حال حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین کی دعوت دینے والی امت جو ذمہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس ذمہ داری پر ہے آنے والے جتنے گناہ ہیں، جتنی شراب پی لی جا رہی، جتنی چوری کی جا رہی، جتنا اللہ کا حکم زمین کے اوپر توڑا جا رہا ہے، جتنا زنا کیا جا رہا ہے، جتنے احکامات کے اندر تبدیلی کی جا رہی ہے، ان سب کے اوپر آنے والے عذاب میں یہ بھی مارے جائیں گے۔ اگر یہ روکنے والے ہیں، اگر یہ دعوت دینے والے ہیں تو یہ سب کے سب محفوظ ہو جائیں گے۔ عذاب آ نہیں سکتا اس وقت تک جب تک یہ اس زمین پر دعوت دیتے ہوئے موجود ہے۔ سمجھ لو ہماری فرشتہ آیا لوط علیہ السلام کے پاس، اے لوط صبح ہونے سے پہلے پہلے بستی چھوڑ دینا، ہم صبح کو اس بستی کو پلٹنے والے ہیں۔ کیا ہوا؟ کیونکہ قوم سرکش ہو گئی اور لوط علیہ السلام لگے ہوئے تھے محنت کو۔ ایسے یہ بس اس واسطے ہمارے ساتھی اس بات کو پوری طریقے سے اہتمام کریں کہ روزانہ اپنے ایک معمول بنا لو، روزانہ انفرادی دعوت دیا کرو۔ انفرادی دعوت پر اللہ کی طرف سے ایسی مدد آئے گی، ایسی مدد ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر دعوت دیا کرتے تھے، سفر میں جا رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، حج کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، مکے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، چوروں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، بادشاہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، بازاروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے۔ کوئی ایک جگہ تو بتاؤ جہاں دعوت نہ دے رہے؟ سمجھ رہے ہماری بات؟
حضرت کے عجیب و غریب بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا درجہ اس سے کم بھی نہیں سمجھا کرتے تھے کہ اسے دعوت نہ دے، کسی کا درجہ اس سے زیادہ بھی نہیں سمجھا کرتے تھے کہ اسے دعوت دے، تو اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر بھی کسی کا درجہ اس سے ایک طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جاتے ہوئے چوروں کو دعوت دے رہے، کیا نام ہے تمہارا؟ مہیمان نام ہے میرا۔ تمہارا نام مہیمان ہے؟ نہیں، تمہارا نام مہیمان نہیں، تمہارا نام تو مکرمان ہے، تم تو عزت والے ہو، ذلت والے نہیں ہو۔ یہ چوروں کو سمجھا رہے ہیں، یہ کس کو سمجھا رہے ہیں؟ چوروں کو۔ مدینہ آنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں۔ دوسری طرف قیصر کو خط لکھا، کسرا کو خط لکھا، نجاشی کو خط لکھا، ان سارے بادشاہوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط دی۔ ایک طرف بادشاہوں کو دعوت دی جا رہی، ایک طرف چوروں کو دعوت دی جا رہی۔ ہم دو وجہ سے دعوت چھوڑ دیتے ہیں، ایک تو یہ سمجھتے ہیں اس کو مقامی نہیں، اس سے بات کرے، یہ بھی کوئی بات کرنا ہے، بات کرنے والا آدمی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے دعوت کے چھوڑنے کی، کسی کے مقام کو اتنا زیادہ سمجھ لیتے ہیں اپنے سے کہ ہم اس تک بات نہیں پہنچا پاتے، ہم اس تک کیا نہیں پہنچا پاتے، بات نہیں پہنچا۔ نہیں میرے محترم دوستو، روزانہ ایک وظیفہ اپنا متعین کر لو۔ کیا وظیفہ متعین کر لو؟ چل پھر کر دعوت دیا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ و مجنہ کے بازار میں دعوت دیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ایک ایک قبیلے کے پاس دعوت دیا کرتے تھے۔ راوی کہہ رہے میرے آنکھوں کا منظر ہے، ایک قبیلے کے پاس سے دوسرے قبیلے کے پاس جا رہے، ایسے بدبخت قبیلے والے تھے کہ پیچھے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں دعوت دے رہے، ایک دیہاتی نظر آیا، اسے بلوایا دیہاتی کو۔ کیا تم نہیں مانتے اس بات کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں؟ یہ گواہ کون ہے اس بات کے اوپر؟ یہ غیبی مدد جو آتی ہے نا، اس دعوت کے اوپر غیبی مدد آتی ہے۔ ہمارا حضرت فرماتے ہیں 2 وقت کھانے کے انتظام ہونے کو ہم غیبی مدد سمجھ لیتے ہیں، کوئی لا کے گاڑی دے دے سفر کر لو، ہم اسے غیبی مدد سمجھ لیتے ہیں، ہمارا طعام سیٹ نہیں بھنا، ہم اسے غیبی مدد سمجھ لیتے ہیں۔ اصل غیبی مدد یہ ہے کہ سامنے والا بات قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسی اللہ کی طرف سے مدد آئے، ایسی کیا ہے؟ غیبی مدد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی سے، پوچھا دیہاتی نے کہا آپ کی اس دعوت کے اوپر گواہ کون ہے؟ ابو بکر ساتھ موجود ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود ہے۔ کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر گواہی دیں گے یا عمر گواہی دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سامنے وہ درخت دیکھ رہے ہو نا، وہ درخت میری گواہی دے گا۔ کون دے گا گواہی؟ درخت دے گا۔ بلایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درخت کو، درخت